بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج بھی کہیں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کے الفاظ بولے جائیں تو آپ کا دھیان بغیر یکدم لیجنڈ کمپیر طارق عزیز کی جانب چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جو ہے نا وہ جگہ عطا فرمائے. طارق عزیز جیسی شخصیت واقعی صدیوں میں جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے اور ان کا جو خلا جو ہے نا وہ شاید ہی کبھی پر ہو سکے گا. طارق عزیز مرحوم کی تیسری برسی کے موقع پر ان کی یاد میں اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الحمرا میں ایک محفل جو ہے نا وہ سجائی گئی ہے. آئیے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. مجھ کو ملا پتا تیرا معجزہ حسن صوت کا زمزمائے ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز صاحب کا سلام پہنچے. یہ آواز 2020 کے بعد ہمیں نہیں ملتی. آپ اس آواز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کھو گئی ہے کہ نہیں، ہم سے تو نہیں کھوئی. کسی لوگوں سے نہیں کھوئی، ابھی کئی لوگوں سے ابھی تک کھوئی نہیں ہے. ویسے لوگ روزانہ ہی یاد کرتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہو، ہر دور میں ہر ٹائم. کیا سب کے دلوں میں زندہ ابھی طارق صاحب، سب کے دلوں میں. کوئی ایسی بات جو آپ کو ہر پل یاد رہتی ہو؟ ان کی کوئی بات ایسی ہے، ہاں ایسی نہیں ہے نا کہ جو بھولے. ظاہر ہے جو گھر میں 24 گھنٹے اکٹھے رہتے ہیں نا، تو ان کو کیسے وہ چیزیں بھول سکتی ہیں؟ بڑا مشکل ہے بھولنا. ہم تم کو بلا نہ پائیں گے، یہی میں کہہ سکتی ہوں طارق کے لیے. ہم تم کو، یہ جسے انہوں نے کہا نا، ہم تم کو بلا نہ پائیں گے، تو ہم بھی ایسے ہی ہے. روزانہ صبح ویسے ہی ہوتی ہے اور شام ہو جاتی ہے ان کے انتظار میں، لیکن کچھ نہیں ملتا. ہم سب کی دعا کہ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آپ اس برسی تیسری برسی کے موقع پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ عوام سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا کہوں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. ان سب لوگوں کی محبت ہے جو سب آئے ہیں ان کے لیے. ان سب لوگوں کی محبت ہے، اور اسپیشلی وہ آغا صاحب کی کاوش ہے. آغا صاحب جو ہیں وہ سارا کرتے ہیں، اور ساتھ یہ ڈاکٹر حاجر ہیں. آغا صاحب نے تو بہت کام کیا نا ان کے ساتھ، ہاں جی، بہت زیادہ انہوں کام نے کیا. بہت زیادہ قریبی ہیں. یاد بھی انہوں رکھا نے ہے. یاد بھی رکھا، ہر چیز ان کی یاد رکھی ہے. ان کی کتابیں، ان کی چیزیں، جہاں پہ بھی جہاں پہ بھی وہ ہوتے تھے یہ بھی ساتھ ہوتے تھے. اور اب بھی نا یہ اس کی کوشش ہوتی ہے جو آپ کی ہم تیسری برسی کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو منانا ہوگا اور ہمیں ہر سال منانا ہوگا. اور اتنی بھاگ دوڑ یہ بیچارے کرتے ہیں ان کے لیے کہ میں بتا نہیں سکتی. باوجود مجھے بھی ایسا ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ بیچارے تھک جاتے ہیں سارا وقت آپ سے ملنا، ان سے ملنا، ان سے ملنا، سب لوگوں سے. تو میں تو ان کی بہت شکر گزار ہوں جو ان کی یادداشت کے لیے ادھر ہمیں لے آتے ہیں، ورنہ میں بہت مشکل سے کہیں جاتی ہوں. اچھا میڈم، ابتدا میں جو وہ الفاظ پروگرام کے ابتدا میں جو الفاظ وہ استعمال کیا کرتے تھے، ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، کیا آپ چاہیں گی کہ نیا جو اب چل رہا ہے اس میں کوئی ایسی آواز آئے جو ان الفاظ کو لے کے چلے؟ ہم تو چاہتے ہیں، وہ تو ہر ایک کو آگے لانا چاہتے تھے. اپنے دور میں انہوں نے بہت کوشش کی. بڑے آپ جیسے ینگ لڑکوں کو لے کے کہ یہ لوگ کچھ سیکھیں مجھ سے، میری آواز سے کچھ سیکھیں، میرے شعر و شاعری سے کچھ سیکھیں. لیکن لوگ اتنی محنت نہیں کرتے جتنی وہ کرتے تھے. کیا میں ابتدا میں یہ الفاظ یوز کر سکتا ہاں ہوں؟ جی بالکل، کوئی بھی یوز کر آپ کی سکتا. اجازت چاہیے. ہاں جی بالکل بالکل. میں اپنے ہر ولاگ میں یہ الفاظ یوز کرنا چاہوں گا. جی بالکل آپ کا. طارق عزیز صاحب کی تیسری برسی کے موقع پر میرے ساتھ موجود ہیں جی آغا کیسر صاحب. آغا کیسر عباس صاحب نے بہت کام کیا طارق عزیز صاحب کے ساتھ. آج ان کی تیسری برسی پر آغا صاحب سے پوچھیں گے کہ
جو سال آپ نے ان کے ساتھ گزارے وہ کیسے گزرے، ان کی کیا یادیں وابستہ ہیں وہ ہمیں بتائیں۔ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں بھی کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ طارق صاحب کے ساتھ میری بہت زیادہ ایسوسیشنس تھی اور آج تیسری برسی ان کی آ گئی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں، کیونکہ طارق صاحب کے ساتھ میں نے جتنا کام کیا، جتنا طارق صاحب نے مجھے کندن بنایا ہے، میرا خیال ہے میں اتنا اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے معاشرے سے نہیں سیکھ سکا جو میں نے طارق عزیز صاحب سے سیکھا ہے۔ اب طارق صاحب کے جانے کے بعد تو اداسی تو ہے، لیکن موجودگی ان کی میرے ساتھ ابھی بھی ہے۔ دیکھیں آج میں ان کی تیسری برسی کر رہا ہوں اور میری بڑی خواہش ہے جب تک میں زندہ رہوں میں ان کی برسی اسی طرح ہی کرتا رہوں۔ کیوں کہ 3 سال پہلے 2 گھنٹے پہلے ان کو میں نے خود نہلایا تھا اور پھر 3 گھنٹے بعد میں نے ان کو خود لحد میں اتارا تھا، تو وہ لمس جو ہیں وہ میرے ہاتھوں میں ابھی بھی ہیں۔ یوں ہی لگتا ہے کہ طارق صاحب میرے ساتھ ہیں اور ہم آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو میں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ اسی طرح ہی جب وہ زندہ تھے تو میں ان کے گھر جایا کرتا تھا، چائے پیتا تھا نا، تو میں کہتا تھا سر یہ پریشانی آ گئی، تو وہ مجھے سمجھایا کرتے تھے ابھی فی الحال وقتی پریشانی ہے، اب تمہارے ساتھ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا۔ آج جس مقام پہ ہوں میرے دو استاد تھے، ایک یاور حیات اور دوسرے طارق عزیز، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے۔ آغا صاحب 2020 تک آخری آواز جو تھی، ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید بہتر جانتا ہے، کیا یہ آواز دوبارہ سننے کو ملے گی؟ نہیں جی، وہ والی آواز نہیں آئے گی، وہ والے انسان نہیں آئیں گے۔ جس طرح دلیپ کمار ایک تھا، لتا ایک تھی، مہدی حسن ایک تھا، طارق عزیز بھی ایک تھا، اس کے بعد کوئی بندہ نہیں آنا۔ یہ اوتار تھے، اللہ میں نے اوتار بنا کے۔ حضرات آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر۔ حضرات آج تیسری برسی ہے طارق عزیز صاحب کی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ نے ایک ایسے شخص کی برسی کے لیے مجھ سے پوچھا ہے جس کا نام ہمارے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ اس قدر گونجتی ہوئی آواز، اس قدر باروب لہجہ اور اس قدر پیار اس میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے رو پڑوں گی۔ آپ یقین کریں کہ میں ایسے شخص کے بارے میں بتا رہی ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ آپ یقین کریں کون سا ایسا شعبہ تھا جس میں انہوں نے اپنی پرفارمنس نہیں دی۔ ریڈیو سے سٹارٹ کیا، ٹیلی ویژن، تھیٹر، فلم، سینما، پالیٹکس، کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑا ہو۔ آپ یقین کریں خدا انہیں کروٹ جنت نصیب کرے۔ میں بہت ہی فخر محسوس کر رہی ہوں اس وقت ان کے لیے بات کر کے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ میرا چھوٹا منہ بڑی بات ہے، میں نے جیسے کہا۔ آپا کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد آتی ہو، جو ان کی بات کہی ہوئی جو دل کو چھو جاتی ہو؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں جب بھی ان کا خیال آتا ہے نا تو دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ اور دوسرے میں اپنے بھائی کے حوالے سے انہیں بہت قریب سے جانتی ہوں۔ میرے بھائی جان تھے اعظم خورشید صاحب، تو ان کے ساتھ ان کی بڑی مطلب سلام دعا کیا دوستی تھی ایک طرح سے، تو ان کی وجہ سے کئی دفعہ پرسنلی ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ مجھے بالکل اپنی سگی بہنوں کی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ میاں انہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں رو پڑوں گی، آپ یقین کریں۔ میرے پاس ساتھ ان کی بڑی ذاتی یادیں بھی ہیں اور سوشلی تو ہیں ہی ہیں۔ بھائی صاحب کے ساتھ کوئی نہیں آیا کیا؟ طارق عزیز صاحب کی تیسری برسی پر جی اظہر رنگیلا صاحب موجود ہیں اور طارق شیخ صاحب موجود ہیں، مشتاق سندھی صاحب موجود ہیں۔ ہم ایک سے سوال نہیں کریں گے، تینوں سے سوال پوچھیں گے۔ طارق عزیز صاحب کو گزرے ہوئے 3 سال گزر گئے، ان کی جو یادیں تھیں وہ آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔ اظہر صاحب میں آپ سے سوال کروں گا، کوئی خاص بات، کوئی ایسی یاد جو آپ سمجھتے ہوں کہ وہ بلائی نہیں جا سکتی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں الحمدللہ وہ ہوں جس نے اس سے دعائیں لیں اور ان کی دعاؤں کا اثر بھی میں نے دیکھا۔ یعنی کہ بڑے جو تھے
ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان سے دعائیں لینا بہت بڑی بات تھی. اور سب سے بڑی بات تھی میرے ساتھ ان کا پیار اس طرح تھا کہ بڑے باخبر رہتے تھے. تو میں نے ان کو بتایا میری شادی ہے تو کہنے لگے وہ گل سن اور تو ووٹی نو لے کے نا پروگرام میں آنا ہے اور جڑے میں جوڑے بلانا وا انہیں تو سپیشل آنا ہے اور وہ ضروری ہے ٹھیک ہے ماں ایلو ایال. میں کہ ٹھیک ہے جی. اور میں آیا, میری امی بھی اللہ بخش ساتھ تھیں اور میری وائف بھی. تو یہ میری یاد اتنی خوبصورت ہے کہ انہوں نے مجھے دعاؤں کے ساتھ تحفے تحائف بھی دیے اور وہ محبت دی جسے میں کبھی نہیں بھولتا. اور طارق عزیز صاحب تو ایک صدی کا نام ہے, بلکہ صدیوں کا, اللہ بخشے ان کو. یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا. اظہر صاحب, دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانوں, یہ آواز دوبارہ ملے گی کیا؟ نہیں, کبھی نہیں ملے گی. نہ اتنے بعد اب لوگ آ رہے ہیں اور نہ ہی کسی کی عزت کرنے والے. بس ہر کچھ چھیتی چھیتی چاندہ پہ ہے تو چھیتی تو شیطان کا کام ہے. یہ تو ٹھہرے ہوئے لوگ تھے سمندر کے پانی کی طرح, تو ہمیشہ زندہ رہیں گے اپنے فن کے حوالے سے. طارق صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ بس جب ہوش سنبھالا تو ایک آواز سنی تھی, دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق کا سلام پہنچے. تو وہ اب تک کانوں میں گونجتی ہے. بہت اچھے انسان تھے, بڑی ملاقاتیں ہیں, پی ٹی وی پہ جاتے رہے, اور میں کہتا ہوں کہ واقعی وہ آواز نہیں آئے گی, لیکن یہ عزیز شیخ ہے جو یہ آواز نکالتا ہے. آپ بھائی جان کیا کہیں گے؟ جناب, میں تو یہ کہوں گا کہ طارق عزیز صاحب میں کوئی تکبر نہیں تھا. وہ جس سے ملتے عاجزی کے ساتھ ملتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ میں جہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی کالج میں ساہیوال میں نے وہاں پہ پرفارم بھی کیا, اور یقین کیجئے اب تک ان کی یاد میں اتنی کہ تصاویر لگائی ہوئی ہیں. یعنی کہ جب اسٹارٹ انہوں نے کیا تھا کالج میں, اس ٹائم سے لے کے اب تک بہت ایک عظیم انسان تھے, اور طارق عزیز صاحب جیسے کوئی پیدا ہو نہیں سکتے. جی بہت شکریہ. طارق صاحب نے ہمیں جی کچھ بتایا. طارق صاحب آپ ہی ذرا. یہ شیخ صاحب ہمارے بالکل. بڑے پیارے ہیں جی. اور یہ باقی جب وہ شیخ صاحب ہیں جی, سنیں گے تو عزیز طارق صاحب لگیں گے کہہ رہے ہیں آپ کہ کو. جی اگر آپ ان کی آواز سنیں گے تو واقعی لگے گا کہ یہ طارق عزیز صاحب بول رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج ہمارے مہمان جو ہیں یہ دلہنوں کے جوڑے ہیں, اور آپ جہاں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ دیکھیں گے, اور میرے پورے ملک سے لے کے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ سنیے گا کہ یہ جو نئے مہمان ہیں نئی زندگی کا آغاز کرنے کو ہیں. میں ان سے کچھ سوال کروں گا, یہ اس کا جواب دیں گے تو ان کے لیے ڈھیروں انعامات.